أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين. قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. گزشتہ ایک دو درس حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ہوا ہے اور ابھی ان کا ذکر خیر جاری ہے. اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کو ان کی قوم کا بھائی قرار دیا ہے، جیسا کہ گزشتہ درس میں یہ بات آئی تھی اور یہاں یہ بات موجود ہے. قال لهم اخوهم نوح الا تتقون. انہیں ان کے بھائی نوح نے کہا کہ تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو. تو یہاں اخوہم لفظ اخ جو ہے وہ تو یہاں ظاہر ہے کہ اخوئی کہتے ہیں، اخی کہتے ہیں. یہاں عربی میں آسانی سے یہ ہم سمجھ سکتے ہیں. اخوہم ان کا بھائی، اور وہ کون؟ ان کی قوم. ان کی قوم کو ان کے بھائی نوح نے کہا کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو. اور یہ اسی سورہ شعراء میں 4-6 انبیاء کا تذکرہ اسی انداز سے آئے گا کہ ان کو ان کے بھائی نے کہا. اور گزشتہ ایک درس میں کچھ تفصیل سے میں نے ذکر کیا تھا کہ قوم کا بھائی ہی ہوتا ہے نبی باہر سے نہیں ہوتا. جیسے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور قبیلہ معروف ہے کہ آپ قریش میں سے تھے، بنی ہاشم میں سے تھے، اور آپ کے چچے تائے، آپ کی پھوپھیاں، اور پھر آپ کی بیویاں، آپ کی بیٹیاں، آپ کے بیٹے، ہر چیز معروف ہے. اور جن لوگوں کے مابین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش پائی وہ مکہ والے
آپ کو اچھی طرح جانتے تھے، لیکن ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ تم ہماری طرح کے بشر ہو، ہم تم پہ ایمان کیوں لائیں؟ وہ چاہتے تھے کہ کوئی ما فوق البشر چیز ہو، فرشتے ہوں تو وہ نبی بن کے آئیں تو ہم ایمان لاتے ہیں۔ اس کا جواب کئی جگہ قرآن کریم میں دیا گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور قرآن کریم نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ یہ تمہارے نبی تم ہی میں سے ہیں، تمہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اپنی زندگی میں روزمرہ میں یہ آپ کو تفصیل کے ساتھ بتا سکتے ہیں۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ اگر نبی کو ان کی قوم سے نہیں بلکہ فرشتوں میں سے منتخب کر کے بھیج دیا جاتا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ فرشتے کھاتے نہیں پیتے نہیں، اب ہمیں کھانے پینے کے آداب کون سکھلائے گا؟ فرشتوں کو قضائے حاجت نہیں ہے، اب قضائے حاجت کے آداب کون بتائے گا؟ فرشتوں کی شادی نہیں ہوتی، شادی بیاہ کے خلا طلاق کے مسائل کون بتائے گا؟ تو یہ ایک بالکل فطری نیچرل بات تھی کہ نبی اس قوم میں سے اسی طرح کا ہوتا جس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا کھانا پینا ہر چیز انہی جیسی ہوتی، اور وہ اللہ کی ہدایات میں، اللہ کی ہدایت کی روشنی میں لوگوں کو اپنا نمونہ پیش کرتا۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ قرار دیا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اب بہترین نمونہ ہے، جو آپ کرتے رہے آپ کرو، جس سے آپ منع کرتے رہے آپ اس سے رک جاؤ، مسئلہ صاف ہے۔ اور اگر فرشتہ آ جاتا تو پھر وہ کیا ہمارے لیے نمونہ بن سکتا تھا، کیونکہ اس کے ہمارے معاملات ہی نہیں ملتے تھے۔ لیکن قوم کی یہ رائے یہ تھی کہ تم بشر ہو لہذا ہم تمہیں نبی نہیں مانتے، اور آج ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ یہ نبی ہیں، ہم انہیں بشر نہیں مانتے۔ یہی آج کل مسئلہ بنا ہوا ہے نا کہ نبی ہیں بشر، وہ نبی نہیں مانتے تھے کہ تم بشر ہو جن کے مابین پیدا ہوئے پلے بڑے، اور آج نبی مانتے ہیں تو بشر نہیں مانتے۔ اور پھر اتنی ڈٹائی ہے کہ قرآن کریم صاف کہہ رہا ہے، انما قل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوایا، قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا بشر۔ لیکن وہ اپنی جگہ، ہماری جو ایک جگہ کنڈی لگ گئی، بلکہ کنڈی اڑ گئی اور زنگ زدہ ایسی ہوئی کہ وہ اب کھلنے کا نام نہیں لیتی۔ اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو قوم کا بھائی قرار دیا، اور نوح علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، اور دعوت دے کے ساتھ یہ کہا، ما اسالکم علیہ من اجر، مجھے تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہیے، کوئی اجرت نہیں چاہیے، میں کسی قسم کا کوئی مطالبہ تم سے نہیں رکھتا، ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا اجر تو رب العالمین پر ہے، مجھے جو دے گا میرا رب دے گا، مجھے جو لینا ہے میں اس سے لوں گا، تم سے کوئی مطالبہ نہیں، تم صرف میری بات سنو اور مانو، اس پر عمل کرو۔ فاتقوا اللہ وأطیعون، دو جگہ یہ آئے کلمات، ایک جگہ یہ کہ میں رسول امین ہوں جو اللہ نے وحی بھیجی ہے، میں مکمل طور پر تم تک پہنچا رہا ہوں، اور دوسری جگہ پھر یہ کلمات آئے کیونکہ میں تم سے کسی قسم کی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا، لہٰذا تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ اور اللہ کا تقوی کیا ہے اس کی میں نے تفصیل ذکر کی تھی، جس کا صرف 4 حرفی خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے ڈرنا، آسمانی شریعت پر عمل کرنا، اور جو تھوڑا بہت ملے اس پر قناعت کرنا، اور آخرت کے لیے تیاری کرنا۔ یہ 4 چیزیں ہیں، اگر یہ چاروں ہوں تو سمجھے کہ انشاءاللہ وہ آدمی متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ قالوا، قوم والے کہنے لگے، انؤمن لک واتبعک الارذلون، ہم تم پر ایمان لائیں جبکہ جو لوگ تم پر ایمان لائے ہیں وہ ارذل لوگ ہیں۔ اب ارذل لوگ کون ہیں؟
غریب غربا لوگ ہیں، فقراء مساکین لوگ ہیں، یا ارذل اس کو کہا جاتا ہے جس کے پاس کوئی بڑا منصب نہ ہو، یعنی نہ کوئی تم پہ کوئی چیئرمین، نہ کوئی میئر، نہ کوئی ایم این اے ایم پی اے، تم پہ تو کوئی بڑا آدمی ایمان نہیں لایا، جو ایمان لائے ہیں وہ سارے چھوٹے درجے کے لوگ، اور بعض پیشے ہمارے یہاں چھوٹے درجے کے شمار کیے جاتے ہیں، ان سے متعلقہ لوگ جو ہیں ان کو بھی ارذل کہا گیا، یعنی ہم جو کہ مالدار و سردار قسم کے لوگ ہیں، تم پہ ہم ایمان کیسے لائیں جبکہ تم پہ ایمان لانے والے سارے غریب غربا ہیں۔ قال، حضرت نوح علیہ السلام نے بڑے آرام سے بڑے بہترین انداز میں کہا، وما علمی بما کانوا یعملون، مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں، ان میں سے کون میئر ہے، کون چیئرمین ہے، کون ایم پی اے، کون ایم این اے، مجھے کسی کا علم نہیں، نہ مجھے اللہ رب العزت نے اس بات کا مکلف بنایا کہ میں لوگوں کو کرے دوں تمہارا پیشہ کیا ہے، تم کیا کرتے ہو، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، میں دعوت دیتا ہوں، اور جو آدمی میری دعوت کو قبول کر لیتا ہے میں اسے قبول کر لیتا ہوں کہ یہ میرا ساتھی ہے، یہ میرا امتی ہے، اور دعوت دینے والوں اور قبول کرنے والوں میں سے کوئی کسی پیشے سے منسلک ہو مجھے کوئی اعتراض نہیں، کسی منصب کا ہو مجھے کوئی اعتراض نہیں، اور انتہائی فقیر انسان ہو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ قال وما علمی بما کانوا یعملون، مجھے کیا علم ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے رہے ہیں، کیا کریں گے، مجھے اس کا نہ علم ہے نہ مجھے اس کی تلاش کی ضرورت ہے۔ ان حسابہم الا علی ربی لو تشعرون، اگر تمہیں شعور ہے تو پھر یہ بات تمہارے علم میں ہونی چاہیے، ان حسابہم الا علی ربی، ان کا جو حساب کتاب ہے وہ میرے رب پر ہے، اگر صحیح کام کر کے آگے جائیں گے، غریب ہوں گے، فقیر ہوں گے، اللہ کے یہاں عزت پائیں گے، اور اگر برے کام کر کے جائیں گے تو یہاں چاہے کتنے امیر ہوں گے، کتنے وزراء ہوں گے، کچھ بھی ہوں گے، لیکن اللہ کے یہاں ان کی کوئی عزت آبرو نہیں ہوگی۔ یہ حساب کتاب سارا جو ہے وہ میں نے نہیں رکھنا، وہ میرے رب نے ہے۔ ان حسابہم الا علی ربی، کہ ان کا حساب میرے رب پر ہے، میرے رب کے ذمہ ہے، لو تشعرون، اگر تم شعور رکھتے ہو۔ وما انا بطارد المؤمنین، میں مومنوں کو دھکے مارنے والا، طرد یطرد کا معنی ہوتا ہے دھکے مارنا، کسی کو دھکیل دینا۔ فرمایا کہ میں مومنوں کو، اپنے پاس آنے والے مومنوں کو دھکیلنے والا نہیں ہوں، وہ غریب ہیں اہلاً و سہلاً، امیر ہیں اہلاً و سہلاً، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اور اپنا منصب بتایا، فرمایا ان انا الا نذیر مبین، میں تو واضح روشن طریقے سے لوگوں کو متنبہ کرنے والا، لوگوں کو تنبیہ کرنے والا اور لوگوں کو ڈرانے دمکانے والا ہوں، اس کے علاوہ میرا کوئی منصب نہیں ہے۔ تو صاف طور پر انہوں نے یہ بات واضح کر دی کہ میں صرف میرا منصب یہ ہے یا میرا کام یہ ہے کہ میں لوگوں کو ڈراؤں اللہ رب العزت کے عذابوں سے، اور جو لوگ نیک ہیں، نیک ہوں گے، ان کو اللہ رب العزت کی طرف سے بشارتیں دوں۔ سارے کے سارے انبیاء نذیر اور بشیر ہوتے ہیں، نذیر اور بشیر، اللہ سے ڈرانے والے اور اللہ کی طرف سے بشارتیں دینے والے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی یہ دعوت جاری رکھی، اور جو ذمہ داری اللہ نے لگائی ہے اس ذمہ داری سے وہ رکے نہیں۔ قوم نے کچھ بھی کہا، دیکھیں اب کہہ رہے ہیں کہ ہم تیری پیروی کیوں کریں، تیرے ساتھ تو بڑے ارذل قسم کے اور کم تر درجہ کے لوگ ہیں، ہم تیری پیروی نہیں کرتے۔ انہوں نے صاف طور پر کہہ دیا کہ مجھے کم تر اور اعلیٰ تر برتر مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، جو اللہ کی نازل کردہ وحی پر مجھ پر ایمان لے آئے وہ میرا اور میں اس کا۔ رہا یہ کہ منصب اور مال اور دولت اور میرا ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں۔ اور نتیجہ یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی یہ دعوت جاری رکھی، اور قوم اتنی ڈھیٹ کہ تھوڑا سا عرصہ بھی نہیں لیا، بلکہ 950 سال۔ اب نوح علیہ السلام کا واقعہ پڑھنے کے بعد جب یہاں آتے ہیں تو تعجب ہوتا ہے، 950 سال نوح علیہ السلام نے واز کیا،
950 سال واز کیا، عمر تو چلو اس سے زیادہ یقیناً پیدا ہوتی تو آدمی واز نہیں شروع کر دیتا نا۔ 950 سال واز کرنے کے نتیجے میں کتنے لوگ ایمان لائے؟ زیادہ سے زیادہ 80 لوگ۔ 950 سال اور 80 لوگ جو اس وقت ان کی کشتی میں موجود تھے۔ ان کی اپنی بیوی اس میں نہیں ہے، اپنا بیٹا کنعان اس میں نہیں ہے، کنعان کی بیوی ہے، بہو مسلمان ہے، بیٹا مسلمان نہیں، اور بہت سارے عزیز و اقارب مسلمان نہیں، چند ایک عزیز و اقارب اور تھوڑے سے باہر کے لوگ۔ کہا گیا کہ زیادہ سے زیادہ اس کشتی میں جو مسلمان ان کے ساتھ سوار ہوئے وہ 80 تھے۔ اب یہاں ایک بات ہمارے ذہن میں آ سکتی ہے کہ نعوذ باللہ پتہ نہیں نوح علیہ السلام نے محنت نہیں کی، نہیں تو آدمی تو آ جانے چاہیے۔ 950 سال آدمی لگا رہے اور کوئی قریب نہ آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کوئی کمی نہیں کی، انہوں نے اپنا فرض پورا کیا، فرائض منصبی میں کوئی کوتاہی نہیں کی، لیکن قومیں بڑی بڑی سختی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا اندازہ کر کے دیکھیں، لوط علیہ السلام کی قوم ان کے گھر آئے مہمانوں کے پیچھے بھاگی چلی آئی، اور وہ تو لوط علیہ السلام تھے اور جو مہمان آئے وہ فرشتے تھے۔ اس کے باوجود حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ تم میں کوئی عقل مند آدمی نہیں ہے، الیس منکم رجل رشید، کوئی عقل مند آدمی نہیں ہے تم میں سے کہ کم از کم میرے مہمانوں کا احترام کرو۔ تو قومیں اسی طرح کی گزری، انبیاء کے ساتھ ان کے معاملات جو ہیں وہ کچھ اسی طرح کے رہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ بھی مسلسل ان کی دعوت کے باوجود اسلام سے دور رہی، بعید رہی، نوح علیہ السلام کو نہیں مانا، ان پہ نازل شدہ وحی کو نہیں مانا۔ اور پھر نتیجہ کیا ہوا؟ حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں ان انا الا نذیر مبین، میں تو واضح ڈرانے والا ہوں۔ قالوا لئن لم تنتہ یا نوح، اب دیکھیں دھمکیوں پہ اتر آئے۔ انبیاء کو، بنی اسرائیل کے انبیاء کو قتل کیا گیا، اور جو انبیاء مقتول ہیں ان کے 8 7 10 نہیں بلکہ بہت سارے نام بھی ملتے ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں، زکریا علیہ السلام ہیں، حزقیل ہیں، کچھ انبیاء جن کا ذکر قرآن کریم میں نہیں ہے، احادیث میں ہے، بعض کا سیرت کی کتابوں میں ہے۔ بنی اسرائیل نے انبیاء کو قتل بھی کیا۔ انبیاء کو اذیتیں تو عام بات ہے نا، اذیتیں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی اذیتیں دی گئیں۔ اگر تھوڑا سا آدمی غور کرے تو جو اذیتیں ہمارے نبی کو دی گئیں شاید وہ پہلے کسی کو بھی نہ دی گئی ہوں۔ ایک ہی وقت میں، ایک ہی دن، بیک وقت 2 بیٹیوں کو طلاق دے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بھیج دیا گیا۔ اب اندازہ کریں، بہنوں بیٹیوں والا آدمی سمجھ سکتا ہے کہ 2 بیٹیاں 2 بہنیں طلاق لے کے ایک ہی دن میں گھر میں آ جائیں تو اس انسان پر کیا گزرتی ہے۔ ہمارے نبی پر بھی اور پہلے نبیوں پر بھی ان کی قوموں نے بہت زیادہ زیادتیاں کی، اور حضرت نوح علیہ السلام کو کہتے ہیں لئن لم تنتہ یا نوح، اے نوح اگر تو باز نہ آیا، یعنی انداز بھی سیدھا سیدھا دھمکیوں والا۔ قالوا لئن لم تنتہ یا نوح لتکونن من المرجومین، تو رجم کیے ہوئے لوگوں میں سے ہو جائے گا۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ ہم تمہیں رجم کر دیں گے، رجم کر دیں گے تو ایسے ہو گیا کہ کر دیں گے، کہا کہ تو رجم کیے گئے لوگوں میں سے ہو جائے گا، یعنی ہم یقیناً تیرا کام تمام کر دیں گے۔ اور رجم تو آپ سمجھتے ہیں نا، سنگسار کرنا، رجم سنگسار کرنا، سٹوننگ ٹل ڈیتھ، یعنی پتھر مار مار کے مار دینا۔ کہتے ہیں کہ اگر تو باز نہ آیا تو ہم تیرا انجام یہ کریں گے کہ تمہیں پتھر مار مار کے مار دیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ نبیوں کا سہارا، سب سے بڑا پہلا سہارا نبیوں کا، ان کے امتیوں کا، ہر مسلمان کا سب سے بڑا سہارا جو ہے وہ اللہ رب العزت ہے۔ جب دنیا میں کوئی چیز سامنے نظر نہ آ رہی ہو تو اللہ تو ہے نا۔ کوئی بھی آدمی اگر اتنا سا ذہن میں رکھے کہ میرا اللہ ہے، ہماری مشکل یہ ہے کہ ہمارا ایمان نہیں اس بات پہ، عادی تو ہیں ہم، ہمارا رب ہے، لیکن جب ذرا تکلیف آتی ہے تو ہم بھول جاتے ہیں کہ رب بھی کوئی ہے۔ ایک واقعہ ذکر کیا، شیخ سعید ہیں یہاں بڑے معروف واعظ ہیں،
انہوں نے اپنے ایک درس میں ایک واقعہ ذکر کیا مصر کا. کہنے لگے کہ مصر کا ایک آدمی عالم فاضل پڑھا لکھا اب ادھر ادھر ڈھونڈ رہا ہے، کوئی اس کو وظیفہ، کوئی اچھی سروس، کوئی پوسٹ نہیں مل رہی. تو بہت پریشان ہو کے کہیں بیٹھا ہوا، جیسے آدمی پریشان بیٹھ کے کیا کرے گا، پاس سے ایک دیہاتی گزرا. اور دیہاتی جانتا تھا کہ یہ عالم فاضل ہے اور یہ پریشان بیٹھا ہوا. پوچھا کہ کیا ہوا، تو وہ اپنی پریشانی بیان کرنے لگا. تو اس نے کہا اللہ مات، تم پریشان ہو، کیا رب مر گیا ہے؟ رب کی ذات پہ ایمان رکھو، وہ تمہیں دے گا. ایک دیہاتی نے آ کے ایک عالم کو توجہ دلائی کہ اللہ ہے. ہمارا دل کے اندر اگر کہے نا کہ بیٹھ چکا ہے یہ بات اللہ ہے، وہ کوئی نہیں. زبان سے کہیں گے اللہ ہے، اللہ مالک، اللہ مالک، اللہ مالک، ذرا تکلیف آئی تو کوئی نہیں اللہ مالک. یہ ہمارے ایمان کی کمزوریاں ہیں. کبھی کبھی بہت بڑی بڑی باتیں بڑے ان پڑھ اور گنوار قسم کے صحرائی بدو قسم کے لوگ کہہ جاتے ہیں. امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں بھی ایک واقعہ ایسا آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک بدو نے، مجھے اذیتیں دی جا رہی تھیں، تو میرے پاس ایک بدو گزرا. اس نے کہا کہ احمد کیا سمجھتے ہو کہ تم ٹھیک ہو، یعنی جو کام کر رہے ہو ٹھیک ہو؟ کہا ہاں میں ٹھیک ہوں. کہا تو پھر تمہیں کسی قسم کا ڈر نہیں رکھنا چاہیے، ماریں چاہے جان سے مار دیں، تمہیں قائم رہنا. بدو جاتے ہوئے گھر. امام احمد حنبل رحمۃ اللہ نے اپنی ساری زندگی میں جب جب موقع ملا اس بندے کے لیے دعائیں مانگی. کہا کہ میرا وہ ایمان کھڑا کر گیا. اس کی بات کو ذہن میں نے رکھا، اور پھر جتنی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو بہت اذیتیں دی گئیں، اللہ نے پھر انہیں ثابت کرنا رکھا. کس کا کلمہ تھا یہ؟ بدو کا. جب اللہ رب العزت چاہتا ہے تو بدوؤں سے بھی کام لے لیتا ہے. بہرحال قوم نے کہا کہ ہم تمہیں رجم کر دیں گے، سنسار کر دیں گے، تو سنسار کیے ہوئے لوگوں میں سے ہو جائے گا. قال رب ان قومی کذبون. نوح علیہ السلام کہنے لگے کہ یا اللہ میری قوم نے تو مجھے جھٹلا دیا ہے. اب اللہ رب العزت کی طرف سارا 950 سال واز کی، اور ظاہر ہے کہ وہ گوشت پوست کے انسان ہی تو تھے نا. گوشت پوست کے انسان کا ہوتا ہے کہ کبھی تھک جاتا ہے. آدمی سچا بھی ہو، سچ بول بول کر تکلیفیں اٹھا اٹھا کر بھی ہر صورت انسان ہے تھک جاتا ہے. نوح علیہ السلام جو ہیں 950 سال واز کرنے تک انہوں نے کوئی بد دعا نہیں کی، کوئی شکوہ شکایت نہیں کی. بالآخر جب دیکھا کہ کوئی حال نہیں ہے تو کہا رب ان قومی کذبون، اے اللہ میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے. فافتح بینی و بینہم فتحا، میرے اور ان کے درمیان اب تو پکا فیصلہ، میرے اور ان کے درمیان اب تو پکا فیصلہ کر دے. ونجنی، اور مجھے نجات دے، ومن معی من المؤمنین، اور جو مومن میرے ساتھ ہیں ان کو ساتھ ہی شامل کر دے. اب نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی طرف رجوع کر لیا اور کہا کہ یا اللہ ہمارے مابین فیصلہ کر دے. اور پھر فیصلہ اللہ رب العزت نے کیا کرنا ہے، نوح علیہ السلام نے اس کا خود ہی مطالبہ بھی کر دیا کہ فیصلہ ہمارے اور ان کے درمیان کیا ہوگا. یہاں جو کلمات ہیں نا، وَنَجِّنِي، مجھے، وَمَن مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو مومن میرے ساتھ ہیں ہمیں نجات دے. اب اس کا معنی کیا ہوا کہ مجھے اور میرے ان 80 لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب کا صفایا کر دے. اور ایسا ہی ہوا. نوح علیہ السلام نے کہا رب انی دعوتہم لیلا و نہارا، رب انی دعوتہم لیلا و نہارا، یا اللہ میں نے ان کو دن کو پکارا، رات کو پکارا، میں نے ان کو دعوت دینے میں، واعظ کرنے میں کوئی کمی نہیں کی. فلم یزدہم دعائی الا فرارا، یہ میری دعوت پر قریب آنے کی بجائے فرار ہوئے، بھاگے، دور ہی گئے. اور بالآخر وہ الفاظ بھی کہہ دیے جو یہاں جسے کہتے ہیں نا کہ تحت سطور تھے، یہاں واضح کھل کھلا کے نہیں تھا ہمیں نجات دے دے.
وہاں کہہ دیا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ ان اپنی دعوت کے اپنے نبیوں کے دشمنوں کا ایک گھر بھی دنیا پر باقی نہیں بچنا چاہیے۔ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اور پھر ساتھ ہی وجہ بھی بتا دی کہ اللہ اگر تو نے ان میں سے کوئی ایک گھر بھی چھوڑا تو کیا کریں گے؟ لم یلدوا الا فاجرا کفارا، کہ اگر ایک گھر بھی رہے گا تو وہ کافر ہی پیدا کرے گا۔ ساری دنیا سے کافروں کا صفایا کروا دی، کہا کہ یا اللہ میرے ان کے درمیان اب کھلا فیصلہ کر دے۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا کشتی بناؤ، کشتی بنائی گئی۔ اس وقت یہ مذاق اڑاتے رہی قوم، کہتے رہے کہ لو جی، کیونکہ جس جگہ نوح علیہ السلام ڈر رہے ہیں وہاں سمندر نہیں ہے، دریا نہیں ہے، پاس میں کوئی پانی نہیں ہے۔ اب دریا پانی نہ قریب پانی نہ ہو اور آدمی کشتی بنا رہا تو ظاہر ہے کہ باتیں کرنا لوگوں کا تو بنتا ہے، لوگوں کو تو یہ معلوم نہیں کہ یہ کیوں بنا رہا ہے، کیسے کیا ہوگا۔ اور وہ اللہ رب العزت کی وحی کے ذریعے اللہ کی ذات پر ان کا ایمان ہے، توکل ہے، اللہ کی ذات کو وہ مانتے ہیں اور جو حکم اللہ دیتا ہے وہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا کہ نوح تم کشتی بناؤ۔ نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے۔ یہ پاس سے گزرتے ہوئے کہتے ہیں ہاں بڈھا یہ پہاڑوں میں کشتی چلائے گا۔ ظاہر ہے کہ جب پانی نہیں ہے تو پھر یہی تھا کہ یہ پہاڑوں میں یا ریت میں کشتی چلائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم کے کئی مقامات پر ہے۔ کہتے ہیں کہ آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، ایک وقت آئے گا کہ ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ یعنی آج تو تم دیکھ رہے ہو کہ کشتی بنا رہا ہوں، یہ چلے گی کہاں، پہاڑوں میں چلے گی، ریت پر چلے گی۔ اب آج ان مذاقوں کا نشانہ میں ہوں، اور کل ایسا وقت ہوگا کہ تم مذاق بن جاؤ گے۔ اور وہ وقت آ گیا۔ اللہ رب العزت نے زمین کے نیچے سے پانی، آسمان سے نیچے ہر طرف جل تھل پانی ہی پانی کر دیا، کشتی چل پڑی، اور کشتی میں 80 لوگ انسان ہیں اور باقی سارے جانور ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ زمین سے کافروں کا صفایا کر دیا، صرف مسلمان زمین پر رہ گئے۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، دوسرے آدم۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں کوئی نہیں تھا، اب نوح علیہ السلام کے زمانے میں باہر کوئی نہیں، جو ہے وہ کشتی کے اندر ہے اور بس۔ اسی وجہ سے نوح علیہ السلام کو کہا جاتا ہے آدم ثانی، کہ یہ دوسرے آدم ہیں۔ فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا، اے اللہ میرے اور ان کے درمیان آخری فیصلہ صادر فرما دے، وَنَجِّنِي، اور مجھے نجات دے، وَمَن مَّعِيَ، اور جو میرے ساتھ ہیں، مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں میں سے ان لوگوں کو نجات دیتے ہیں۔ فَأَنجَيْنَاهُ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو نجات دی، وَمَن مَّعَهُ، اور ان لوگوں کو بھی نجات دی جو نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے، یعنی ہم نے ان کو نجات دے دی۔ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، ایک کشتی میں جو بھری ہوئی تھی، یعنی ساری دنیا پوری بھر دی پانی سے، اور ایک کشتی جو ہے ان میں، اس کشتی میں ان لوگوں کو سوار کر دیا جس میں جانور بھی تھے اور انسان بھی، اور 80 انسان کو جو ذکرات ملتا ہے، زیادہ سے زیادہ، یہ بھی بعد نے کم کہا لیکن زیادہ سے زیادہ کی بات ہے کہ 80 تک تھے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو اس کشتی میں، بھری ہوئی کشتی میں نجات دی۔ ثم اغرقنا بعد الباقین، جتنے باقی تھے سب کو غرق کر دیا۔ جو کشتی کے باہر تھے انسان، وہ سارے کے سارے اللہ رب العزت نے غرق کر دیے، اور غرق کر کیے جانے والوں میں سے ان کا بیٹا بھی تھا، جس کا واقعہ الگ سے مستقل معروف ہے کہ ان کا بیٹا قرآن میں تو نہیں لیکن تفسیری کتابوں میں ملتا ہے کہ جس کا نام کنعان تھا۔ کنعان بیٹے کا نام ہے، اور یہ نافرمان ہے، یہ مسلمان نہیں ہوا۔ جب پانی کی موج زور سے آئی، پانی کی موجوں کا تلاطم ہوا تو یہ ڈوبنے لگا۔ پہلے اس نے، بیٹے نے بڑی ڈینگیں ماری، کہا تم کہتے ہو میری کشتی میں آ جاؤ، میں بچ جاؤں گا، میں نہیں بیٹھتا کشتی میں، جاؤ۔ سآوی الی جبل،
قرآن کریم نے اس کے واقعہ ذکر کیے ہیں. سآوی الی جبل، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا. یعصمنی من الماء، پہاڑ مجھے پانی سے بچا دے گا. یعنی پہاڑ پر پانی کہاں چڑھے گا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا لا عاصم الیوم من اللہ الا من رحم. آج اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکے گا سوائے اس کے جس پر اسی کا رحم ہو. اس کے علاوہ کوئی نہیں بچے گا. اب نوح علیہ السلام کے دیکھتے دیکھتے پانی کی موج آئی اور اس کو غرق کرنے کے قریب تھی، تو نوح علیہ السلام کی زبان سے نکل گیا کہ یا اللہ میرا بیٹا. کافر تھا، مومن نہیں تھا، لیکن بیٹا تو تھا نا. اور یہ ایک فطرتی بات ہے کہ کچھ بھی ہو اولاد کے ساتھ والدین کا تعلق ہوتا ہے. اولاد عموماً والدین سے تعلق توڑ جاتی ہے، لیکن والدین اپنی اولاد سے تعلق نہیں توڑا کرتی. یہ تو بڑی معروف باتیں ہیں. جیسے ہی ڈوبنے لگا تو نوح علیہ السلام کی زبان سے نکل گیا کہ یا اللہ میرا بیٹا. تو اللہ رب العزت نے پھر سختی سے منع کیا ایسا کرنے، ایسا کہنے، یا اس کے لیے کسی قسم کا کوئی دفاع مانگنے کے لیے. کہا انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے. ہم دیکھیں گے اس کو اہل سے نکال دیا. انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح. وجہ بتا دی کہ اس کا عمل غیر صالح ہے، یہ صالح نہیں، لہٰذا یہ تمہارے اہل میں سے بھی نہیں. اگر انسان کا عمل اچھا نہیں، اسے کوئی نسبت، کوئی رشتہ، کوئی کام نہیں دے گا. اگر عمل اچھا نہیں. یہ دیکھو نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے نا، نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہوا ان کی آنکھوں کے سامنے. ابراہیم علیہ السلام کے والد ابراہیم خلیل، والد جہنم میں ڈالے جائیں گے. حضرت لوط علیہ السلام بیوی اور انہی نوح علیہ السلام کی بیوی، دونوں بیویاں جہنم میں ڈالی جائیں گی. اور جن لوگوں کو آسمان کی طرف اٹھا کے زمین کو الٹا کے عذاب دیا گیا، ان میں لوط علیہ السلام کی اپنی بیوی بھی شامل ہے. قرآن کریم موجود ہے اور اس کے اندر یہ واقعہ اسی طرح موجود ہے کہ بیوی کو کہا اے لوط راتوں رات اپنے لوگوں کو لے کے اس بستی سے نکل جاؤ، لیکن عجوز تمہاری یہ بڑھیا ہے وہ ان لوگوں میں سے نہیں ہوگی جن کو لے کے جاؤ، اور پلٹ کے نہیں دیکھنا، نکل جاؤ. اللہ رب العزت نے پوری بستی کو تباہ کر دیا، جس میں لوط علیہ السلام کی بیوی بھی گئی. نوح علیہ السلام کی بیوی یہاں پانی میں غرق ہوئی. ابراہیم خلیل اتنی عظمت اور وہ جہنم میں. حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا جو قاتل ہے، ساری دنیا کے ہر قتل کا گناہ اسے جا رہا ہے جہنمی. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء اور رسول کے امام ہیں، سردار ہیں، رئیس ہیں، آپ کے چچا کو دنیا میں ہی کیا کہا گیا؟ سورہ لہب پڑھتے ہیں نا، تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے. رشتے کام نہیں آئیں گے. اگر کوئی کہے کہ یہ چچا تو گستاخ تھا، بدتمیز تھا، گالیاں بکتا تھا، اس نے شروع سے ہی اسلام کی مخالفت شروع کر دی. ایک چچا بالکل ساتھ رہتے تھے، بڑے مددگار تھے، بڑے معاون تھے، بڑے شفیق تھے، ابو طالب. تو وہ بھی اسلام نہیں لائے. ساری شفقتیں ایک طرف، اور لا الہ الا اللہ زبان سے کہیں نہیں کہا. مرتے وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کے کہتے ہیں چچا ایک مرتبہ کلمہ کہہ دو میں تمہاری سفارش کر سکوں، نہیں کہا. حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی چچا ہیں، عباس بھی چچا ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمان ہیں. تو ایسے کسی مجلس میں کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ابو طالب نے آپ کے ساتھ بہت اچھا کیا، بڑا آپ کا تعاون کیا، بڑی مدد کی، بڑا دفاع کیا، پورے مکہ کے سامنے وہ دیوار بن کے کھڑے رہے، تو اس کا اسے کیا کوئی فائدہ ہوگا؟ تو فرمایا ہاں ہوگا. میرے ساتھ اس نے جتنا تعاون کیا ہے اس کا اسے فائدہ ہوگا. اور وہ فائدہ کیا ہوگا؟ اسے جہنم میں تمام جہنمیوں میں سے سب سے جو کم ترین عذاب ہے وہ دیا جائے گا. سب سے کم ترین، باقی سب کا عذاب اس سے زیادہ ہوگا. اور سب سے کم ترین عذاب کتنا ہوگا؟
انہیں آگ، جہنم کی آگ کا جوتا پہنا دیا جائے گا، یعنی یوں سمجھیں کہ جہنم کی آگ ان کے پاؤں ٹخنوں تک پہنچ جائے گی، جس کی گرمی سے ان کا دماغ یوں کھولے گا جیسے ہانڈی میں سالن کھولتا ہے۔ اب اندازہ کر لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا، بلکہ دو چچے، حضرت ابراہیم خلیل کا والد، نوح علیہ السلام کا بیٹا، لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی بیوی، کتنے قریبی رشتے ہیں سارے، لیکن کوئی رشتہ کام نہیں آیا۔ نسبتیں ہمارے یہاں بڑی مشہور ہیں، نسبتیں جی کس کے ساتھ نسبت ہیں؟ میری قادری، سہروردی، نقشبندی، یہ ساری نسبتیں ہیں نا، ان کہتے ہیں جی یہ ہمارے طریقے ہیں، ہماری نسبت۔ قادری ہو جاؤ، نقشبندی ہو جاؤ، سہروردی ہو جاؤ، چاہے کچھ بھی وردیاں پہنتے رہو، جب تک عمل نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا۔ اور یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن کریم نے ہمیں اس طرح بتا دی کہ یہ ابو لہب ہے، یہ ابو طالب ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں کو خاص طور پر اسپیشل بلاتے ہوئے کہا، یا صفیہ بنت عبد المطلب یا امتی، اے میری پھوپھی، اے صفیہ بنت عبد المطلب اعملی۔ وہ مسلمان پھوپھی تھیں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا، کچھ پھوپھیاں مسلمان نہیں ہوئیں، یہ مسلمان تھی۔ کہا پھوپھی عمل کر لو، فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، عمل نہ ہوگا میں قیامت کے دن کام نہیں آؤں گا۔ اپنی پیاری بیٹی سے خطاب کر کے کہا، یا فاطمہ تو سلینی من مالی ما شئت، میرے مال میں سے جو مانگنا ہے مانگ لو، لے لو۔ انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، قیامت کے دن میں کام نہیں آؤں گا، دنیا میں مال جو کچھ میرے پاس ہے لے سکتی ہوں، اگر کام آئے گا تو عمل کام آئے گا، نسبتیں کام نہیں آئیں گی۔ ہم نسبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جی بس ہماری تو پلسرات سے بھی یہ لوگ گزار دیں گے، ہمیں جنت میں بھی داخل کر دیں گے۔ کوئی کسی کو کہیں نہیں لے کے جائے گا جب تک عمل ساتھ نہیں ہو۔ عمل ٹھیک ہے تو سب ٹھیک ہے۔ ثم اغرقنا بعد الباقین، نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والے اہل ایمان کشتی والے لوگوں کو اللہ نے بچا لیا اور باقی سب کو غرق کر دیا۔ ان فی ذلک لآیہ، اس میں، اس واقعہ میں تمہارے لیے نشانی ہے، اس واقعہ میں تمہارے لیے عبرت ہے۔ اگر پورا واقعہ یہ غور کر کے آدمی اپنے سامنے رکھے تو عبرت ہے یا نہیں؟ کہ اگر خلاصی ہے تو صرف ایمان کی وجہ سے، عمل کی وجہ سے، ورنہ نوح کا بیٹا غرق ہوا، اللہ نے اسے بیٹا کہنے سے ہی منع کر دیا، کہا انہ لیس من اہلک، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ اہل میں سے ہونے کا اللہ نے انکار کر دیا کہ اس کا عمل ٹھیک نہیں تھا، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رصوا صفوفکم وقاربوا بینها وحاذوا بالاعناق، رواہ ابو داود والنسائی وصححہ ابن حبان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرانے کے لیے امامت کی جو ترتیب بتائی ہے، گزشتہ درس میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھی گئی تھی، ایک میں بھی نہیں غالباً 2 درسوں میں یہ بات رہی کہ امامت کی ترتیب کیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ترتیب کئی ایک حدیث میں بیان کی، جن میں سے ایک عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں اور اپنی قوم کے امام ہیں، جن کی عمر صرف 6 یا 7 سال تھی۔ آج لوگ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں، اور یہ حدیث موجود ہے ہمارے پاس، اور جس حدیث کو صحیح بخاری، ابو داود اور نسائی، صحیح بخاری میں ہے
ابو داؤد نسائی میں ہے۔ بخاری کون سی کتاب ہے جس کے بارے میں کہا گیا اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح الامام البخاری؟ اللہ کی کتاب قرآن کریم کے بعد صحیح ترین کتاب اگر دنیا میں کوئی ہے تو وہ بخاری شریف۔ یہ علماء کا متفقہ فیصلہ ہے۔ اس متفقہ فیصلہ میں سے چند لوگ ہمیشہ نکلتے ہیں، چند لوگ ہمیشہ الگ ہو جایا کرتے ہیں۔ چند وہ لوگ جو بدعتی ہیں اور عقائد میں شرک اور بدعات کی غلاظتیں بھری ہوئی ہیں، وہ کبھی کبھی بخاری شریف پر حملہ کر دیتے ہیں۔ ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے عقائد کے خلاف یہ کتاب بھری۔ اللہ کے بندوں، اپنے عقائد کو سیدھا کرو، اس کتاب کو سیدھا الٹا کہنے کا کیا ہے؟ دوپہر کا وقت ہو، آدمی باہر میدان میں کھڑا ہو، سورج چڑھا ہوا ہو اور وہ کہے کہ سورج نہیں ہے یا دھوپ نہیں ہے، تو کیا سورج کا قصور ہے یا اس کی آنکھوں کا قصور؟ سورج کو نئے سرے سے چڑھانا چاہیے یا اس کو اپنی آنکھوں کا آپریشن کروانا چاہیے یا کوئی دوا لگانی چاہیے؟ اپنے عقائد کی، اپنے اعمال کی اصلاح کی طرف نہیں، بخاری شریف پہ چڑھ دوڑیں گے۔ اور کئی بدتمیزوں نے تو یہاں تک کہا کہ اگر کوئی 2-4 مرتبہ اوپر نیچے حوالہ آ جائے نا، ریفرنس کہ بخاری شریف میں ہے، بخاری شریف، کہتے ہیں ان کو تو بخاری کا بخار آیا ہوا ہے، ان کو بخاری کا بخار آیا، یعنی تکلیف ہو جاتی ہے بخاری کا نام سن سے۔ پوری امت کے بڑے علماء نے بالاتفاق طے کر دیا کہ قرآن کریم کے بعد صحیح ترین کتاب یہ بخاری ہے۔ اس بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، اور بیان کرنے والے عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے کوئی ایک اذان کہے۔ اذان کے لیے کوئی پابندی نہیں، مسلمان ہے، اذان کہنا آتی ہے، وہ اذان کہہ دے۔ وَلْيَؤُمَّ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا، اور جسے سب سے زیادہ قرآن آتا ہو وہ جماعت کرائے۔ جماعت کرانے کے لیے شرط ہے، پہلی شرط کہ جسے قرآن زیادہ آتا ہو۔ اب یہ نوجوان بھی نہیں، ابھی اس کو کیا کہیں گے؟ نوجوان سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ لڑکا ہوتا ہے نا، بچپن میں لڑکا، یعنی چھوٹی عمر سے 6-7 سال کا جوان تو نہیں ہوتا۔ نوجوان بھی کہنا ذرا مشکل ہے، بچہ ہی صحیح لگتا ہے، لڑکا یا بچہ۔ وہ کہہ رہا ہے فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنِّي قُرْآنًا فَنَظَرُوا، میرے محلے والوں نے دیکھا تو یہ طے ہو گیا کہ مجھ سے زیادہ قرآن کسی کو نہیں آتا، تو انہوں نے مجھے امام بنا دیا۔ تفصیل میں نے کافی ساری پچھلے درس میں ذکر کی تھی کہ یہ بہت چھوٹی عمر کے 6-7 سال کی عمر بتا رہے ہیں کہ میں قوم کا امام تھا۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے تو نہیں ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، مدینے کے پاس یہ چھوٹا سا بستی ہے، اس میں یہ امام ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہی نہ ہوا ہو، کیا یہ ممکن ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ رب العزت کا تعلق اتنا قریبی تھا کہ لمحہ بلمحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نظر کے، ہر آدمی اللہ کی نگاہ میں ہوتا ہے، لیکن اس طرح کی کہیں ذرا برابر کمی بیشی نہ ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کرانے لگے، پاؤں کو کچھ گندگی کسی جگہ لگی تھی، جبرائیل علیہ السلام آئے کہ یا رسول اللہ آپ کی جوتا صاف نہیں ہے، آپ نے فوری طور پر جوتا نکال کے رکھ دیا۔ اتنا تعلق جس کے ساتھ اسے پتہ نہ چلے کہ ساتھ والی بستی میں بچہ امامت کرا، وہ کوئی ایک دن امامت نہیں کرائی، وہ کہتا ہے کہ میں امام مقرر ہو گیا، مجھے لوگوں نے امام مقرر کر دیا۔ 6-7 سال کی عمر کا بچہ صحیح بخاری کے اس حدیث کی روح سے امام بن سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اسے باقی سب لوگوں سے قرآن زیادہ آتا۔ اگلی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی، جس میں یہ تفصیل موجود ہے کہ اگر قرآن پڑھنے میں سب لوگ برابر ہوں، یعنی جتنے بھی ہیں سارے 2 سپارے والے یا 3 سپارے والے یا 4 سپارے والے، سارے اتنے حافظ ہیں، اگر قرآن کے پڑھنے میں، قرآن کے حفظ کرنے میں سارے لوگ برابر ہوں تو فرمایا فَأَعْلَمْهُمْ بِالسُّنَّةِ، پھر جو سنت کا زیادہ عالم ہے، یعنی صرف قرآن کریم کا حافظ نہیں بلکہ ساتھ ہی حدیث سنت کا بھی عالم ہے، تو جو بڑا عالم ہوگا اسے لیا جائے گا۔
اور اگر علم سنت، علم حدیث میں بھی سارے لوگ سوا ہوں، برابر ہوں، فَأَقْدَمُهُمْ ہجرہ، تو پھر اس کو امام لیا جائے گا جس نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت پہلے کی، کیونکہ یکے بعد دیگرے لوگ آتے رہے نا ایک عرصہ تک ہجرت کر کے مکہ سے، جس کا جب داؤ لگا وہ نکل کے آ گیا، تو فرمایا کہ جس نے ہجرت سب سے پہلے کی ہوگی اسے امام لیا جائے گا۔ اگر ہجرت کرنے میں بھی سارے ایک جیسے رہے تو پھر جو مسلمان پہلے ہوا، یہ بھی تو ایک شرف ہے نا، ایک آدمی کو مسلمان ہوئے 10 سال ہوئے ہیں، دوسرا ابھی 10 دن ہوئے مسلمان ہوا، بہت فرق ہے، اس نے بہت کچھ سیکھ لیا، یہ ابھی نیا ہے۔ دوسرا یہ کہ قرآن و سنت میں برابر ہیں، ہجرت میں برابر ہیں۔ اب مسئلہ صرف اتنا آ گیا کہ اسلام لانے میں جو پہلے ہے اس کو امام بنایا جائے گا، اور ایک روایت میں سلمن کی بجائے سنن ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ اب یہ سارے قرآن حدیث سب برابر ہیں تو ان میں سے عمر میں بڑا کون ہے اس کو امام بنایا جائے گا۔ ولا یؤمن الرجل الرجل فی سلطانہ، کسی کی جائے اقتدار میں دوسرا آدمی امامت نہ کرائے، یعنی کسی کے گاؤں میں آدمی جائے یا محلے میں جائے، وہاں مسجد ہے، مسجد میں جا کے نماز پڑھنے لگے اور سمجھے کہ میں تو اتنا بڑا عالم ہوں اور یہ تو صرف یہ تو اور وہ ہے، میں جماعت کراتا ہوں اور وہ مصلی پر بڑھ جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا نہیں، یہ اس کی جگہ ہے، اس کا ٹھکانہ ہے، اس کا اقتدار ہے، یہاں جماعت کرانے کا حقدار وہ ہے۔ اب وہ آپ کو پکڑ کے آگے کر دے، یہ اس کی اپنی برخورداری شمار ہوگی، اس کا اپنا ادب شمار ہوگا کہ اس سے بڑا عالم آیا ہے تو اس نے اس کو آگے کر دیا۔ خود عالم کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ سمجھے کہ میں بڑا ہوں لہذا میں اس مسئلے پہ قبضہ کر لیتا ہوں۔ ولا يقعد فی بیتہ علی تکرمتہ الا باذنہ، اور کسی کے گھر میں آدمی جا کے اس کی جو خاص گدی ہے جو اس کے بیٹھنے کے لیے بنی ہے اس پہ جا کے سیدھا نہ بیٹھ جائے، بلکہ ادھر ادھر دائیں بائیں کسی جگہ بھی بیٹھے لیکن اس جگہ پہ نہ بیٹھے۔ میں نے پچھلے درس میں مثال دی تھی کہ ایک آدمی دکاندار ہے یا کسی آفس میں آپ جاتے ہیں ملنے کے لیے اور اسے معلوم ہے کہ یہ مجھ سے عمر میں بڑا ہے، مجھ سے علم میں بھی بڑا ہے، سارے اعتبار سے مجھ سے بڑا ہے، اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جی نہیں حضرت آپ یہاں تشریف لائیے، میری کرسی پہ آئیے، اور کرسیاں پڑی ہیں، صوفے پڑے ہیں، دفتروں میں ہوتے ہیں۔ اب یہ حق نہیں ہے کہ یہ آدمی وہاں جا کے بیٹھ جائے، الا یہ کہ کرسی والا کہے کہ نہیں جی آپ یہاں بیٹھیں گے تو پھر کوئی حرج نہیں، اور عقل مند لوگ پھر بھی نہیں بیٹھتے، کہتے ہیں کہ نہیں ہم یہاں بیٹھتے ہیں، آپ وہاں بیٹھو جہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بہترین طریقے سے یہ ساری ترتیب بتائی اور کہا کہ ایک روایت جس روایت کی سند کو کمزور قرار دیا گیا ہے، عورت مردوں کو جماعت نہ کرائے۔ 1450 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کے گئے ہیں کہ عورت مردوں کو جماعت نہ کرائے، اور 1450 سال تک تو کوئی نہیں کراتا رہا۔ ابھی 10-15 سال میں یہ کہانیاں سننے میں آنا شروع ہو گئیں کہ فلاں جگہ پر عورت نے جمعہ پڑھایا، مرد اور عورتیں سارے موجود تھے، جماعت بھی اس نے کرائی، پیچھے مرد اور عورتیں سب موجود تھے، اور اس کے جماعت کا منظر شاید آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کلپ میں یا فوٹو میں، پیچھے اسی جس طرح کی وہ خطبہ دینے والی تھی اسی طرح کی اس کی مقتدی بھی تھیں، کسی کا سر ننگا ہے، کسی کے پاس دوپٹہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ساتھ میں ادھر ایک نوجوان کھڑا ہے، ادھر نوجوان لڑکی ہے، وہ سارا ایسا مکسچر بنایا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عرصہ پہلے، اگر یہ سند کے اعتبار سے بات صحیح ہو، عرصہ دراز پہلے یہ آ گیا کہ عورت مردوں کو جماعت نہیں کرائے گی۔ اکیلی عورت عالم دین ہے اور شوہر بیچارہ سیدھا درویش آدمی ہے، ایسے جوڑے ہیں یا نہیں؟ ایسے جوڑے موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیوی عالم دین دے دی اور شوہر جو ہے وہ عالم نہیں ہے، ٹھیک ہے انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، کچھ بھی ہے، لیکن عالم دین نہیں۔ اب موقع آ گیا کہ مسجد میں آنے تک مسجد بند ہو چکی ہے، کہیں سے آیا گھر میں نماز پڑھنی ہے تو بیوی کہے کہ میں چونکہ عالم ہوں، میں قرآن بھی جانتی ہوں، سنت بھی جانتی ہوں، یہ بھی کرتی، بیوی جماعت نہیں کرا سکتی، جماعت اسے ہی کرانی ہے جو مرد ہے، شوہر ہے، چاہے وہ کم علم ہے۔
اور کوئی اعرابی مہاجر جو مکہ چھوڑ کے مدینہ گیا ہے، کوئی صحرا سے آدمی بدو عرابی اٹھ کے آئے تو وہ مہاجر کو جماعت نہ کرائے، اور کوئی فاجر مومن کو جماعت نہ کرائے۔ دیندار نیک آدمی موجود ہے اور ایک فاسق و فاجر کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والا اور کھلے عام ارتکاب کرنے والا، اس کو مومن کی جماعت کرانے کا حق نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رسو صفوفکم، اپنی صفوں کو مضبوطی سے ملاؤ۔ رسا یرسو، ترسیس کا معنی ہوتا ہے جوڑ دینا ایک دوسرے کے ساتھ۔ اپنی صفوں کو مضبوطی کے ساتھ ملاؤ، یہ ہے حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وقاربوا بینہا، اور انہیں بالکل قریب رکھو، درمیان میں فاصلہ نہ ہو۔ ایک بات تو یہ ہوا کہ صف اور صف کو قریب رکھیں، یہ نہ ہو کہ ایک صف جہاں ہے اور ایک صف جو ہے وہ 6 میٹر کے بعد ہے، یعنی ایک صف اور اس کے پیچھے اتنا فاصلہ ہو کہ آدمی سجدہ کرے تو آگے والے کو نہ لگے۔ 1 میٹر کر لو، 2 صفوں کے مابین 1 میٹر جگہ ہو جائے کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ ایک صف یہاں اور ایک 6 میٹر کے بعد، یہ نہیں ہے۔ اس سے بڑی بات جو اصل ہے، پہلی بات ہے، وہ ہے رسو صفوکم، اپنی صفوں کو خوب جوڑ کے بناؤ۔ اب جوڑنا ہے اس طرح، قاربو اس طرح آگے پیچھے، اور جوڑنا ہے بندوں کو آپس میں، مرد مرد کے ساتھ مل کر کھڑا ہو، عورتوں کی طرف عورت عورت کے ساتھ مل کے کھڑی ہو۔ اب مردوں کو اپنے کندھے ملا لینے چاہیے جو آسانی سے مل سکتے ہیں۔ کندھے تو آسانی سے مل سکتے ہیں نا، کہ ساتھ جا کے کھڑے ہو جائیے، کندھا مل گیا۔ آج کل کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ پاؤں ملانا تو دور کی بات ہے، کندھا بھی نہیں ملاتے، حالانکہ پاؤں سے پاؤں ملانا ضروری ہے۔ صحابہ میں سے بعض کی بات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ٹخنے سے ٹخنا بھی ملاتے تھے، ٹخنے سے ٹخنا، اگرچہ یہ تھوڑا سا مشکل ہے اور بار بار پاؤں کو ہلانے کی نوبت بھی آتی ہے، تو بعض اہل علم نے کہا کہ پاؤں سے پاؤں ملا لے تو کافی ہے۔ اب پاؤں سے پاؤں نہیں ملا ہوتا، کندھے سے کندھا نہیں ملا ہوتا، ایک یہ کھڑا ایک یہ کھڑا، ایسے جیسے بڑی پریشانی کی حالت میں ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ لگنے کو تیار نہیں۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رسو صفوفکم، اپنی صفوں کو مضبوطی سے ملاؤ، درمیان میں خالی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور درمیان میں خالی جگہ چھوڑنے کا نقصان کیا ہے؟ ایک حدیث سنن ابو داود میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں، یہاں ایک بات اور بھی ذہن میں آ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران جس طرح آگے دیکھتے تھے اسی طرح پیچھے بھی دیکھتے تھے۔ اللہ رب العزت کا انتظام ہے، آنکھیں صرف سامنے والی ہیں 2، لیکن کہاں سے دیکھتے تھے، کیسے دیکھتے تھے، وہ جانے اور اس کا کام جانے۔ آپ کا یہ ارشاد صحیح معروف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران آگے پیچھے دیکھتے تھے۔ لوگوں نے اب اس کو تھوڑا اور کھینچ لیا، کہا جی آپ ہمیشہ آگے پیچھے نہیں، خاص ہے نماز کے ساتھ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ شیطان بکری کے بچے کی طرح آ کے 2 نمازیوں کے درمیان خالی جگہ میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب اگر 2 نمازیوں کے درمیان شیطان آ کے کھڑا ہو جائے تو کیا خیال ہے ان دونوں کی نماز صحیح رہنے دے گا؟ وہ تو ظاہر ہے کہ اپنی کارروائی ڈالے گا، جس کام کے لیے اس نے اپنی ذمہ داری اٹھا رکھی ہے۔ وہ دونوں نمازیوں کی نمازوں میں وسوسے، خیالات، ادھر کے ادھر کے، گھر کے، سبزی بھاجی، نماز کے وقت میں نماز پڑھنے گیا تو اب وہ ڈالے گا کہ تمہیں ابھی سبزی بھاجی لے کے بھی گھر جانا ہے، تو نماز خراب کر دے گا۔ اس لیے درمیان میں خالی جگہ نہ رکھو۔ ایک اعتراض کرنے والا کوئی اعتراض کرتا ہے، کہتا ہے کہ جی تم کہتے ہو پاؤں سے پاؤں ملا کے رکھو تاکہ کہیں درمیان میں شیطان نہ آ کے کھڑا ہو جائے، تو یہ تو 2 آدمی کھڑے ہیں پاؤں سے پاؤں ملائے ہوئے ہیں، تو ان کے اپنے 2 پاؤں کے درمیان تو خالی جگہ ہے نا۔
یعنی آدمی کے نیچے جو دو پاؤں کے درمیان وہ تو خالی رہے گی، تو کہاں وہ وہاں آ کے کھڑا ہو جائے گا؟ اب جس آدمی سے بات کی وہ اہل علم میں سے، اہل عقل میں سے، حاضر جواب مناظر ٹائپ آدمی، کہتے ہیں ارے احمق، یہ وہ ہے جو آدم کے سامنے نہیں جھکا، آدم کے نیچے کیسے آئے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ پہلی مرتبہ سجدے کا حکم دیا گیا نا آدم علیہ السلام کو، کہا کہ یہ شیطان وہ ہے کہ آدم کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں ہوا، نیچے بھی نہیں تھا، کہا گیا سامنے جو۔ اب یہ اس آدم کی عظمت اپنی جگہ، اور تم کون اور تمہارا ذکر کیا ہے؟ تم کہہ رہے ہو کہ تمہارے نیچے دو ٹانگوں کے اندر آ کے کھڑا ہو جائے گا، یہ وہ نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آتی ہے نہیں؟ تو جگہ اپنے پاؤں کے درمیان کی کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے دو مسلمانوں کے درمیان کی جگہ کا۔ اپنے پاؤں کے نیچے آ گیا تو مارا گیا نا بیچارہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صفوں کو مضبوطی سے ملاؤ، وقاربوا بینہا، اور ان کو قریب قریب رکھو، اور تیسری بات فرمائی وحاذوا بالاعناق، اور گردنوں کو برابر رکھو۔ اب گردنوں کو برابر رکھنے سے صف بالکل سیدھی ہو جاتی ہے، یعنی ایک گردن میری یہ ہے اور ایک گردن ساتھ یہاں دوسرے کی ہے، آگے اسی طرح تیسرے کی ہے، یہ ہو گیا گردنوں کو سیدھا رکھنا۔ اور اگر ایک گردن یہ ہو اور ایک گردن یہ ہو، ایک گردن پھر یہ ہو، بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ یعنی کوئی آگے کوئی پیچھے، کوئی آگے کوئی پیچھے، تو صف کا بھی حال تو وہی ہوگا نا۔ اور ہمارے یہاں دونوں کام ہو رہے ہیں، نمازی اور نمازی کے درمیان جگہ بھی ہے، اور نمازی کوئی تھوڑا آگے ہے تھوڑا پیچھے ہے، بالکل پرواہ نہیں کرتے لوگ۔ حالانکہ صفوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ، آپ نماز کی جماعت شروع کرنے سے پہلے باقاعدہ اپنے صحابہ کی طرف منہ کر کے یہ فرمایا کرتے تھے کہ صفیں سیدھی کر لو، اگر صفیں ٹیڑھی رہیں تو تمہارے دل بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ اب یہاں تک آپ نے وعید فرمائی کہ تم صفیں ٹیڑھی کرو گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل بھی ٹیڑھے ہو جائیں۔ صفوں کو سیدھا رکھو، جوڑ میل کے رکھو، اور آپ باقاعدہ ہاتھ میں چھوٹی سی چھڑی لے کر صف کے سامنے دیکھتے کہ اس کا سینہ آگے نکلا ہوا ہے، اس کو جا کے اشارہ کرتے پیچھے ہو جاؤ، اس کا سینہ آگے بڑھا ہوا ہے پیچھے کے لیے، اس کا پیچھے نکلا ہوا ہے، اس کو تھوڑے آگے ہو جاؤ۔ آپ صف کو باقاعدہ جس طرح تیر سیدھا کیا جاتا ہے، اب تیر کو سیدھا رکھتے ہیں نا تاکہ تیز جائے اور دور جائے، حدیث میں موجود ہے، صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صف کو یوں سیدھا کیا کرتے تھے جیسے کوئی آدمی تیر سیدھا کرتا ہے، اس طرح بالکل سیدھی ہو، کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو، اور درمیان میں دو نمازیوں کے درمیان خالی جگہ نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں خیر الصفوف الرجال اولها وشرها آخرها وخیر الصفوف النساء آخرها وشرها اولها، رواہ مسلم۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ مردوں کی صفوں اور عورتوں کی صفوں کے بارے میں اس میں کچھ بات ہے جو کہ تھوڑی سی تفصیل کی طلبگار ہے، وہ تفصیل میں جائیں گے تو پھر آپ کا وقت جو ہے وہ نکل جائے گا، تھوڑا سا وقت باقی ہے، اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو اس میں آپ وہ کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پڑھنے، سننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علیہ السلام کہ لوگوں نے علیہ السلام کے سامنے والے فراز کر کے گندی کر دی تھی کشتی، صحیح ہے؟ کیا چیز؟ علیہ السلام نے جو کشتی بنائی تھی ان کے قوم کے لوگوں نے گول براز کر کے گندی کر دی تھی۔ ہو سکتا ہے کہیں یہ بات آئی ہو، اور ان سے تو توقع کی جا سکتی ہے نا قوم سے، تو کیونکہ کشتی ظاہر ہے کہ پانی آنے سے یا طوفان آنے سے پہلے کشتی تو تیار ہو گئی تھی، وہ ممکن ہے انہوں نے ایسا کیا ہو، لیکن میرے پڑھنے میں یہ بات کہیں نہیں آئی۔ ساری دنیا میں کافر ختم ہو گئے تھے اس وقت نوح علیہ السلام، چونکہ اس وقت لوگ بھی کچھ زیادہ نہیں تھے، ظاہر ہے کہ آدم علیہ السلام کے بعد قریب کا زمانہ ہی ہے، اور لوگ زیادہ نہیں تھے، اس کشتی میں جو لوگ تھے وہ بچ گئے، اور جو کشتی میں نہیں تھے وہ سارے صفایا ہو گیا۔ یہ علاقہ کون سا تھا؟
حضرت نوح علیہ السلام کس علاقے میں تھے یہ بھی بات جو ہے وہ دیکھنی پڑے گی. اور آج کل ایک اطلس آیا ہے، اطلس القرآن، دارالاسلام نے چھاپا اردو میں. وہ میرے ذہن میں نہیں تھا، نہیں تو دیکھ کے آتے کہ یہ علاقہ کہاں پڑتا ہے جس علاقے میں نوح علیہ السلام تھے. اطلس القرآن. اور دوسری ہے اطلس الغزوات، جو غزوات ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جنگوں میں شرکت فرمائی اس کے مقامات اور اس کے لوگوں کے تذکرے بڑی تفصیل کے ساتھ ہیں. اور تیسری ہے اطلس السیرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں قدم رنجہ فرمایا، جہاں جہاں آپ گئے، ان سب مقامات کا تذکرے. یہ 3 اطلس دارالاسلام نے چھاپے ہیں جو بہت شاہکار کتابیں ہیں تینوں. بالکل بیوی جماعت کے ساتھ شامل ہو سکتی ہے. آگے ایک حدیث آنے والی ہے اس موضوع پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر میں گئے، وہاں 2 مرد تھے اور 1 عورت تھی. حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں ام سلیم. تو آپ نے ان کے گھر میں جماعت کروائی، اور ظاہر ہے کہ یہ نفلی نماز تھی. 2 رکعتیں جماعت کرائی اور انہوں نے مطالبہ کیا. دوسری تفصیلی حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے کچھ ایک جگہ نماز کے لیے خاص کرنا چاہتے ہیں، وہاں آپ 2 رکعت ہمیں پڑھا دیں تاکہ اس کو برکت حاصل ہو جائے. عورتیں اس میں نماز پڑھا کریں گی، مرد آ کے سنتیں وغیرہ پڑھ لیا کریں گے. تو آپ نے جماعت کرائی. تو جو راوی حدیث ہیں وہی گھر والوں میں سے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کنت انا والیتیم خلفہ والاجوز خلفنا، میں اور یتیم، ایک یتیم لڑکا تھا، ہم دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف میں تھے. والاجوز خلفنا، اور بوڑھیا جو ہے وہ ہمارے بھی پیچھے تھی. یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقمت انا ویتیم، میں اور ایک یتیم لڑکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو گئے. وام سلیم خلفنا، اور ام سلیم بعض حدیث میں نام کی بجائے عجوز ہیں کہ ہماری، جیسے کہتے ہیں نا ہمارے بوڑھی اماں، ہماری بوڑھی اماں، اور یہاں نام ہے ان کا ام سلیم، وہ ہمارے پیچھے تھی. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے. تو بیوی پیچھے کھڑی ہو جائے گی. اگر لڑکا ہے تو وہ باپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا. 2 3 4 6 لڑکے ہیں وہ پیچھے صف بنائیں گے. بیوی اور ماں اور بہن اور بیٹی جو بھی ہیں وہ پیچھے ہوں گی. کسی بھی جگہ مرد کے ساتھ صف میں عورت جو ہے اس کا کھڑا ہونا جائز نہیں. وہ بیوی ہو، ماں ہو، بہن ہو، غیر محرم تو خیر ممکن نہیں ہے نا. اب یہاں ایک بات آ جاتی ہے کہ کبھی کبھی طواف کے دوران ایسا ہوتا ہے، خاص طور پر رش کے موقع پر، کہ اندر عورتیں بھی ہیں مرد بھی ہیں. وہ بڑی کوشش کرتے ہیں نماز سے 10-15 منٹ پہلے شروع ہو جاتے ہیں عورتوں کو ایک طرف. اب کتنا کر سکیں گے اتنی جگہ میں سے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نہیں چھوڑ پاتے اپنی بیوی، کہاں تلاش کرتا پھروں گا رش کے وقت میں، تو وہ پھر پکڑے رکھتے ہیں. وہ ایسا ہوا، بکثرت ایسا ہوا کہ دائیں عورت ہے، بائیں عورت ہے، آگے عورت ہے، پیچھے عورت ہے. تو یہ ایک مجبوری کی حالت ہے، وہ اللہ رب العزت جانتا ہے. مجبوری میں احکام بدل جاتے ہیں. اگر مجبوری نہ ہو، اس طرح کا کوئی مسئلہ نہ ہو، تو عورت کو اپنے ساتھ کسی بھی طرف کھڑا کرنا جائز نہیں ہے. وہ ماں، بہن، بیٹی، بیوی، چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو. دیہاتی جو کھیتی باڑی کرتے ہیں، دیہات کرتے ہیں، ان کا وہ مال پانی سے مال کو چلے جاتا ہے. بینک سے پیسہ لیتے ہیں، لون لے کر، بینک وداؤٹ انٹرسٹ نہیں دیتے، انٹرسٹ دیتے ہیں. وہ اس سے ان دیہات کو مارکیٹ میں دیتے ہیں، وہ ہمیں لے سکتے ہیں، حلال ہے؟ نہیں، وہ دیہاتی بینک سے انٹرسٹ لیتا ہے کھیتی باڑی کرنے کے لیے، انٹرسٹ پر پیسہ لیتا ہے. اور پھر اب اس کا غلہ یا اناج جو اگا وہ مارکیٹ میں لے کے آئے بیچنے کے لیے. آپ غلہ لے لیں، کیونکہ غلے میں اس کا کوئی مسئلہ نہیں. یہ گناہ ہے فلاح کا، اس کھیتی باڑی کرنے والے دیہاتی کا، یا کیا کہیں گے کسان. یہ گناہ ہے کسان کا، اسی سبزی کا. اور انڈیا میں زیادہ ایسا ہوتا ہے، انڈیا میں، پاکستان میں، سب میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ
قرضہ لیتے ہیں اور بینکوں سے, سودی بینکوں سے بھی لے لیتے ہیں, تو آپ کو مارکیٹ میں آیا ہوا غلہ یا سبزی فروٹ وہ خریدنے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. اکثر نماز میں ہم پیر ملانا چاہتے ہیں لیکن گاڑی والا جو ہے نا پیر کو جو ہے نا کھا لیتا ہے, ایسے معاملے میں کیا کرنا چاہیے؟ میں ایک واقعہ بتاتا ہوں. ہمارے ایک مولانا نے تقریر میں یہ واقعہ ذکر کیا. کہتے ہیں کہ گجر برادری ایک بڑی معروف ہے نا, جو بھینسیں گائیاں پالتے ہیں اور دودھ بیچتے ہیں اور بڑے بڑے مالدار ہوتے ہیں. وہ گجر برادری نے مسجد بنائی اور مسجد زمین تیار ہو گئی اور انہوں نے تھوڑی تھوڑی دیوار بھی اٹھا دی چاروں طرف, اور چونکہ صاف ستھرا ہو گیا, نیچے فرش لگ گیا, ہم نماز شروع کر دیتے ہیں, مسجد بنتی رہے گی اللہ کی توفیق سے. ہمارے تو ایسا ہوتا ہے نا, مسجد بننا شروع ہو گئی, 2-2, 4-4, 6-6 سال بنتی رہتی ہیں. کبھی دیوار اٹھا دی, کبھی یہ کر دیا. کئی مسجدوں کے 10 سال مینار نہیں مکمل ہوتے, وہ چونکہ ویسے ہی زائد ضرورت کی چیز ہوتی ہے. کبھی تھوڑی سی اینٹیں لگائیں, پھر ختم ہو گئے پیسے پیرنٹ. بہرحال انہوں نے نماز شروع کر دی. جو نمازی تھے مسجد کے وہ سارے صحیح عقیدہ اور سنت کے مطابق نماز پڑھنے والے اور پاؤں سے پاؤں ملا کے وہ کھڑے ہوا کرتے تھے. ان کے یہاں مہمان آ گیا, اور مہمان جو ہے وہ جیسے بتا رہے ہیں نا بھائی کہ اگر پاؤں ملا کے یہاں پاؤں ملاتے ہیں اور آگے کر لیتے ہیں, ایسے ہی وہ مہمان جو ہے وہ اسی طرح کا تھا. یہ دیوار ہے, یہاں دیوار ہے تھوڑی سی جو بنی ہوئی ہے, اور یہ 2 نمازی یہاں ہیں. اب یہ جو مہمان ہے وہ یہ کھڑا ہے اور یہ گاؤں والا جو ہے وہ یہ کھڑا ہے. یہ ایسے مہمان کے پاؤں سے لگاتا ہے, وہ آگے کر لیتا ہے, وہ پھر آگے لگاتا ہے, پھر وہ آگے کر لیتا ہے. اب وہ کتنی جگہ آدمی لے سکتا ہے؟ 1 انچ 2 انچ 4 انچ تک چلو کر لے گا, 6 تک کر لے گا. آگے دیوار آ گئی, اب اس نے یہاں پاؤں ملایا تو اب یہاں تو آگے بڑھنے کی جگہ نہیں. چھلانگ لگا کے پار جا کے کہتا ہے اگر باپ کے ہو تو یہاں تک بھی آؤ. تو ان لوگوں کا کوئی علاج نہیں ہے, ان لوگوں کا بس اللہ ہی حافظ ہے. اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے. پاؤں سے پاؤں ملانے سے چڑھتے ہیں, پتہ نہیں کیا. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ ہمارے ایک بھائی سے اتفاق سے رات بھی ان کا ذکر درس میں آ گیا, رحمت اللہ خان صاحب. وہ کہتے ہیں کہ کہیں پاؤں سے پاؤں لگایا نا, اب نمازی نماز پڑھ رہا ہے, نماز کے دوران اس کا ارادہ ہے کہ ساتھ والے کے ساتھ پاؤں لگ جائے. تو ساتھ لگنے کا معنی یہ ہے کہ ایسے لگ گیا, تھوڑا ایسے لگ گیا. دارے کو کھڑا اس لیے تو نہیں نا کہ وہ بڑے حساب کتاب سے لگا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاؤں کے اوپر بھی پاؤں نہ آئے اور تھوڑا سا ایسے سرکا کے پاؤں کو ساتھ لگائے. کہتا ہے یہ نماز میں بھی ایسے ایسے کرتے رہتے ہیں, یعنی مزاحیہ انداز سے کہ یہ نماز میں بھی گدگدیاں کرتے رہتے ہیں. گدگدیاں تمہیں پاؤں میں بھی شروع ہو گئی ہیں اس طرح کی, کیا بات ہے. شولڈر لگنا ضروری ہے, پاؤں شولڈر اور پاؤں دونوں. شولڈر نماز میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ٹھہرے ہوئے لوگ پیر کے آتا ڈھلا کے نہیں وہ جب یہ جو کندھے ہیں نا, کندھوں سے زیادہ پاؤں باہر نہ نکالیں, آپ اپنے کندھوں تک رکھیں. آگے ہر جگہ تو اس طرح کے لوگ ہوں گے نہیں نا, کوئی آپ کے ساتھ نہیں ملتا تو نہ سے آپ اپنی طرف سے اپنا جتنا آپ کی ہے نا اپنی وڈتھ ہے اس وڈتھ تک پاؤں کو لے کے جائیں. اب یہ نہیں کہ وڈتھ میری یہ ہر پاؤں میں یہ رکھے ہوئے ہوں, ایسے نہیں. وڈتھ کے اندر رکھیے پاؤں کو, اور اگر کوئی نہیں ملاتا تو نہ ملائے. آپ نے امام کی طرف, ہمارے یہاں بہت عجیب حالت رہتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ادھر والے سے پاؤں ملایا ہوا ہو امام کے, نہیں. ہر آدمی کوشش کرے کہ امام کی طرف والے آدمی سے پاؤں ملائے. اب یہ امام ہے نا, یہ جو پیچھے لوگ کھڑے ہیں ان لوگوں کو ادھر سرکنا چاہیے, امام کی طرف ان لوگوں کو ادھر سرکنا چاہیے. اگر خالی بچے تو باہر بچے جگہ ہے نا. اب یہاں ہر آدمی اپنے اندر والے سے پاؤں ملاتا ہے نا, تو یقیناً صف بہترین ہو جائے گی. لیکن اندر والے ایک سے ملایا وہ دور ہے, اب چھوڑ دیتے ہیں, ادھر سے ملا نہیں, ادھر والے سے نہیں, آپ ادھر والے سے ملائے, آگے ہو جائیے آپ, کوئی عرض نہیں.
صفوں کو مضبوط کرنے کے لیے اگر قدم آگے پیچھے جانا پڑتا ہے کوئی حرج نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کو مضبوط کرنے کی تاکید کی۔ زیادہ تر لوگ ایسا رکھتے تھے تو ایسا بھی لازمی۔ بہرحال کچھ لوگوں کے کیا کیا طریقے ہیں پاؤں رکھنے کے۔ بعض لوگوں کا جو انداز یہ ہے نا، یہ ہے صحیح انداز، یعنی پاؤں جو ہیں وہ سیدھے قبلہ کی طرف ہوں۔ کئی لوگ ہیں تو وہ جیسے طاہر بتا رہا نا، آگے سے جگہ تنگ ہے، پیچھے سے چوڑی کر کے رکھی ہوئی ہیں، یعنی ایڑیاں باہر ہیں پاؤں اندر ہیں، وہ غلط ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی اگر بے تکا سا کر کے رکھ دے نا، آگے سے باہر اور پیچھے سے نہیں، نارمل رکھیں۔ نارمل رکھنے پر آپ کا پاؤں تھوڑا سا دائیں طرف کو رہے گا، تھوڑا سا، کوئی بات نہیں رہے، لیکن کوشش کریں کہ پاؤں سیدھا قبلہ کی طرف، انگلیاں سیدھی ہوں۔ سجدے میں ہاتھ جو ہیں وہ کندھے کے نیچے ہونے چاہیے، کندھے کے نیچے یا آگے پیچھے، لیکن اسی طرح انگلیاں جو ہیں وہ قبلہ کی طرف رہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔